الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و موقر حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کے ہمارے اس درس کا جو موضوع ہے وہ حالت حاضرہ کے مطابق انتہائی اہم ہے۔ آج کی اسلامی دنیا تقریباً دو خیموں میں آپ کو بٹی ہوئی نظر آئے گی۔ فلسطین اور غزہ میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت ہے، اس کے تناظر میں کون اس کے حامی ہیں، کون اس کے اصل ہمدرد ہیں، اور کون صرف ہمدرد ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور امت مسلمہ کو ہمیشہ سے دھوکہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اس وجہ سے امت مسلمہ دو خیموں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اپنے دوست و احباب، اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں، پائیں گے کہ بہت سارے لوگ وہ نظریہ نہیں رکھتے جو آپ کا نظریہ ہے۔ نظریات کے اندر کافی ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی قضیے کو حل کرنے کے لیے اور صحیح صورتحال سے واقف ہونے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ اختلاف، یہ کوئی نیا اختلاف نہیں ہے۔ پہلی صدی ہجری سے ہی امت مسلمہ کے اندر یہ اختلاف شروع ہو چکا تھا۔ سازش کے تحت امت مسلمہ کو بانٹا گیا اور ایک ایسی جماعت تیار کی گئی جو اہل اسلام کے خلاف، اسلام کے نام پر ان کے آستین کے سانپ بنے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو اس دنیا میں چھوڑا، اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت پوری امت مسلمہ ایک دین، ایک عقیدے اور ایک منہج پر قائم تھی۔ دین کو لے کر ان صحابہ اکرام کے مابین کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ قیامت تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی دین، وہی اسلام قابل قبول ہوگا
جو وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. جس دین پر صحابہ قائم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، وہی دین اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کے ایمان کو میزان قرار دیا، ترازو قرار دیا. جن کا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہوگا وہ ہدایت یافتہ قرار پائیں گے، اور جن کا دین و ایمان ان کی طرح نہیں ہوگا وہ گمراہ ہوں گے، وہ ہدایت نہیں پا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ دین کے اوپر جو اتحاد و اتفاق اب قائم ہے، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اتحاد ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا. قیامت تک تمام مسلمان ایک دین پر قائم رہیں، اپنے ایمان کو لے کر متحد متفق رہیں، ایسا نہیں ہوگا. ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، لوگوں کے اندر دین کو لے کر اختلافات شروع ہوں گے، معمولی قسم کے نہیں بلکہ شدید قسم کے اختلافات. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، انہو من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا. جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی 100% سچ ثابت ہوئی. یہ فتنے کب ظاہر ہوں گے اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں بیان کر دیا تھا. صحیح بخاری کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث موجود ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو صاحب السر کے نام سے معروف ہے، جن کا لقب رازدار رسول ہے، جو صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک واقع ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق جو آپ کو بیان کیا تھا وہ سنائے مجھے. تو کیا بیان کرنا شروع کرتے ہیں؟ اہل و عیال کا فتنہ، مال کا فتنہ، ان فتنوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ جو نیکی کے کام ہیں، ان کاموں کے کرنے سے یہ گناہیں ختم ہو جاتی ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے میں کن فتنوں کے متعلق آپ سے سوال کر رہا ہوں. یہ شہوت اور خواہشات نفس کے شکار ہو کر ایک انسان جو گناہیں کرتا ہے، ان گناہوں کے بارے میں میرا سوال نہیں ہے. یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ گناہ ہے، کسی بھی وقت تو توبہ کر کے راہ راست پر آ سکتا ہے. میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو اس امت کے اندر سمندر کی لہروں کی طرح داخل ہوں گی. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المؤمنین آپ کو اس بارے میں زیادہ غور فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ دروازہ توڑ کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے یا اس دروازے کو کھول کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، توڑ کر داخل ہوں گے، کھول کر نہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر توڑ کر داخل ہوں گے تو قیامت تک اس دروازے کو بند نہیں کیا جا سکتا. اگر کھول کر داخل ہوتے تو ممکن تھا کہ اس دروازے کو پھر بند کر دیا جائے. یعنی ایک مرتبہ جو اس امت کے اندر فتنے داخل ہونے شروع ہوئے تو قیامت تک یہ امت فتنوں کے اندر ہی مبتلا ہوگی. ایک دن ایسا نہیں گزرے گا
کہ فتنوں سے نجات مل چکی ہو، محفوظ ہو چکے ہو، اور پھر صحابہ اکرام کا جو دور تھا وہی دور آ چکا ہو، پوری امت ایک دین پر قائم ہو چکی ہو. ایسا اب دوبارہ قیامت تک نہیں ہوگا. صحابہ اکرام بعد میں پوچھتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المؤمنین کو پتا ہے اس بند دروازے کے بارے میں؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ جیسے رات گزرنے کے بعد دن آنے والا ہے، آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو یقین ہے. یعنی کہ اسی طرح امیر المؤمنین جانتے ہیں کہ وہ بند دروازہ خود عمر فاروق ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے لیے بند دروازہ ہے. جب تک عمر فاروق اس امت میں موجود ہوں گے مجال نہیں ہے کہ کوئی اس دین کو بگاڑ دے، اس دین کے اندر فتنے داخل کر دے اور اس دین کی اصل شکل و صورت کو بگاڑ کر رکھ دے. یہ ممکن نہیں ہوگا. چنانچہ حقیقت میں یہی ہوا بھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کسی فتنہ پرور کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس دین کو بگاڑ دے. لیکن جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی توڑا جائے گا اس دروازے کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر شہید کیا گیا. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، ایک مجوسی تھا جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. مدینے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ہی رہ رہا تھا. یہ غلام بہت اچھا بڑھئی تھا، نجار تھا، کارپینٹر تھا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کی تھی کہ اسے مدینے میں آنے کی اجازت دی جائے، یہ اپنے ہنر سے مسلمانوں کو کافی فائدہ پہنچائے گا. ان کے اصرار پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، اور پھر اسی مجوسی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. صحیح بخاری کے اندر اس قصے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. صحیح بخاری کی لمبی حدیثوں میں اس حدیث کا شمار ہوتا ہے. 3-4 صفحے کی ایک ہی حدیث ہے. ابھی ہم جامعہ اسلامیہ نور باغ کوثا ممرہ میں، جہاں میں مدرس ہوں، پڑھا رہا ہوں، ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے. ہر مہینے صحیح بخاری سے ایک حدیث کا انتخاب کریں گے، لمبی حدیث کا 3-4 صفحے والی، اور ایک ہی مجلس میں 2-2.5 گھنٹہ جتنا لگے اس حدیث کی مکمل شرح کر کے اٹھیں گے. اب تک 2 حدیثوں کی شرح ہو چکی ہے. مستقبل میں ہم نے اس حدیث کو بھی رکھا ہے، انشاءاللہ اسے آن لائن نشر کیا جائے گا. گزارش ہوگی آپ لوگوں سے اس حدیث کی شرح سنیں کہ کیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا، اس خبیث نے، مجوسی نے، صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں ہی نماز چھوڑ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی. یہ خبیث جس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا، جہاں سے گزرا وہاں کے مسلیوں پر وار کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، جس سے کئی صحابہ کرام وہیں شہید ہو گئے اور کئی زخمی رہے. ایک صحابی نے اس کے اوپر اپنا برنس پھینکا. برنس کہتے ہیں ایک ایسے کپڑے کو جس کے ساتھ ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ عربی کپڑا جو ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کپڑے کو پہنتے ہیں، اسے برنس کہتے ہیں. اس صحابی نے کیا کیا، اپنا برنس اتار کر اس پر پھینکا، جس سے وہ پھنس گیا. اسے لگا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں، بھاگ نہیں پاؤں گا، تو اسی خنجر سے خودکشی کر لی. یہ صحیح بخاری کے اندر قصہ موجود ہے. اسی خنجر سے اس نے خودکشی کر لی. اس کی موت کہاں پر ہوئی؟ مدینے کے اندر، مسجد نبوی کے اندر. اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی کی موت یہاں پر ہو اسے ڈھو کر لے جایا جائے 200-400 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، اور کسی دوسرے علاقے میں دفن کیا جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قاتل تھا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، اس کی قبر کہاں ہونی چاہیے؟ مدینے میں. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اس نے خودکشی کر لی تھی، مدینے کے اندر اس کو موت ہو گئی تھی. بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا قاتل کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ مجوسی مغیرہ بن شعبہ کا غلام. کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرا قاتل ایسا بندہ نہیں جو سجدہ کیا ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے میرے خلاف کھڑا ہو سجدہ کرنے والا. اللہ کا شکر ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھوں مارا نہیں گیا ہوں میں. بہرحال یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے
کہ اس کی قبر کسی بھی صورت میں ایران میں نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی قبر آج ایران کے اندر موجود ہی نہیں، بلکہ ایران کے اندر سب سے مقدس مزارات میں بابا شجاع الدین کی قبر وہ لوگ شمار کرتے ہیں۔ شجاع الدین کا لقب دیا ہوا ہے اس خبیث کو، ابو لولو فیروز مجوسی کو شجاع الدین کا لقب، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا تھا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری اسلامی تاریخ میں روافض کے نزدیک سب سے مکروہ چہرہ ہے، ان کے سب سے بڑے دشمن یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ فارسی مجوسی حکومت جو تھی اسے ختم کیا تھا اور یہود کو خیبر سے نکالا تھا۔ بیت المقدس انہوں نے ہی فتح کی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کے لیے بند دروازہ تھے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئی۔ اس خلافت کا طریقہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کیسے ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے تھے، اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں جن کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، 10 صحابہ کرام تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، یہ 4 خلفائے راشدین، اور باقی 6 کون ہیں؟ سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ اکرام، اور ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ اکرام عشر مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہو چکی ہے۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو چکی تھی طاعون امواس میں۔ 2 صحابہ اکرام عشر مبشرہ بالجنہ میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور تیسرے نمبر پر فوت ہونے والے کون ہیں؟ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی کتنے بچے؟ 7 بچے۔ ان 7 میں سے 6 لوگوں کے نام کا اعلان کیا، ایک کا نام قصدن چھوڑ دیا۔ وہ کون تھے؟ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ یہ انہی کے بہنوئی تھے، سالے بھی تھے بہنوئی بھی تھے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سالے اور بہنوئی تھے۔ زمانے جاہلیت کے اندر ادلا بدلی والا نکاح جاری تھا، اس بنا پر یہ دونوں سالے بہنوئی تھے آپس میں۔ قصدن ان کا نام نہیں لیا کہ سعید ابن زید کو بس ہٹایا جائے، باقی جو 6 صحابہ اکرام عشر مبشرہ بالجنہ میں سے باحیات ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیا جائے۔ اگر اختلاف ہو تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام لیں گے ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 6 لوگوں میں سے ہے۔ ان کے پاس بڑا شاندار موقع تھا، خود خلیفہ بن جاتے، ہے یا نہیں؟ اگر لوگ مخالفت کرتے تب بھی ان کا فیصلہ آخری فیصلہ، موافقت کرتے تو بنتے ہی۔ بڑا شاندار موقع تھا۔ باقی 5 لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اپنا نام کھینچنا چاہیں کھینچ لیں، تاکہ جو باقی بچ جائیں گے آسانی کے ساتھ ہم ان کو یہ ذمہ داری سونپ دیں خلافت کی۔ جیسے موقع ملا سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام واپس لیا کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا، مجھے یہ ذمہ داری نہیں قبول کرنی۔ جیسے موقع ملا سب نے اپنا نام واپس لینا شروع کر دیا کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا، مجھے خلیفہ نہیں بننا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام یہ عہدہ اور منصب اور یہ خلافت کی ذمہ داری لینے کے لیے مرے جا رہے تھے۔ یہ روافض جس کے دین کی بنیاد اس بات پر قائم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفے کا اعلان کر دیا تھا، ڈکلیئر کر دیا تھا، صریح لفظوں میں نصاً بیان کر دیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ یہ روافض کا دعویٰ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس کو غصب کر لیا، لوٹ لیا، اور جس پر تمام صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دیا، جس بنا پر یہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ یہاں تک کہ آل بیت کو نہیں بخشتے، یہ ان کو بھی کافر گردانتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنے میں وہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بار جب خلیفہ بنے
تو غصب کیا انہوں نے اس حق کو. اور تیسرے نمبر پر غصب کرنے والے اس حق کو کون ہے؟ عثمان غنی ان کی نظروں میں. اب غور کریں، یہاں پر خلافت کا موقع مل رہا ہے، جن کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے ان میں سے کسی کو یہ ذمہ داری قبول کرنی ہے، لیکن جیسے ہی موقع ملا بھاگنے کا، سب کے سب بھاگ کھڑی ہوئی کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اسی طرح کی تھی کہ تمہیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں تمہیں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ بنا دیں. کہا کہ اگر یہ خلافت اچھی چیز تھی تو عمر نے اچھی طرح سے اس کا مزہ لے لیا ہے، اب نہیں چاہتا کہ میرے خاندان میں آئندہ کوئی اس منصب پر آئے، اور اگر بری چیز تھی تو میں ہی اکیلا کافی ہوں اس بری چیز کو چکھنے کے لیے. آگے اپنے خاندان میں سے کسی کو اس عہدے پر منصب پر نہیں دیکھنا چاہتا. اپنے بیٹے کو الگ کیا اور اپنے بہنوئی کو بھی الگ کیا کہ کسی کو عہدہ نہ دیا جائے. تو یہ صحابہ اکرام عہدے کے حریص نہیں تھے، یہاں تک کہ جب سب نے اپنا نام کھینچ لیا، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی بھاگنا چاہتے تھے. ایسے نہیں کہ مرے جا رہے تھے خلیفہ بننے کے لیے. اسی حدیث کے اندر صحیح بخاری کے اندر جو لفظ ہے فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو خاموش کرایا گیا. یہ مجہول کا صیغہ ہے، ان دونوں کو خاموش کرایا گیا. خاموش کرانے والے کون ہیں؟ ان کے چاہنے والے. ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑی تھی، لمبی فہرست تھی. ان لوگوں نے مجبور کر دیا کہ آپ اپنا نام واپس نہیں لے سکتے، آپ کو اپنا نام واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. مجبوراً ان دونوں کا نام باقی رہ گیا. پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کرنا شروع کیا، اہل مدینہ سے مشورہ کیا، اور بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا. جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی طرح میری جان چھوٹی، یہ ذمہ داری میرے سر پر نہیں آ گئی، کسی طرح جان چھوٹی. سب سے پہلے جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرتے ہیں. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ شہید کیا گیا. کیسے؟ ابھی ہم نے بیان کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے لیے بند دروازہ تھے، یہ دروازہ ٹوٹ چکا ہے، اب فتنہ پرور ایکٹیو ہو چکے ہیں. اسی زمانے میں ایک شخص عبداللہ بن سبا نام کا یہودی تھا، یہ آخر تک یہودی ہی تھا. اس نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اسلام کا اظہار کیا. یہ دل سے اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تمام کے تمام سلف صالحین متفق ہے کہ یہ ایک یہودی شخص تھا جس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، شاید پوری اسلامی تاریخ میں کسی دوسرے نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے. اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مدینے سے باہر کے علاقے جو تھے، جہاں پر مسلمان تو موجود تھے، صحابہ اکرام کی تعداد کم تھی، کوفہ کا علاقہ، بصرہ کا علاقہ، شام کا علاقہ، مصر کا علاقہ، جو مدینے سے کافی دور تھے، جہاں پر یا تو صحابہ اکرام نہیں تھے یا انتہائی معمولی تعداد میں تھے، ان علاقوں کا قصد کیا؟ مکہ اور مدینے کا قصد کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں پر صحابہ اکرام کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، اور جہاں کے لوگ علماء سے جڑے رہتے ہیں، جس علاقے میں علماء کی کثرت ہوتی ہے، کسی فتنے کے جنم لینے کا ڈر سب سے کم ہوتا ہے. ایک فتنہ پرور کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر میں اگر اپنی کوشش جاری رکھوں گا کامیابی ملنی مشکل ہے، یہاں پر میری دال نہیں گلے گی. اس لیے قصداً اس نے ان علاقوں کا رخ کیا جہاں پر صحابہ اکرام کم تھے. تو اس واقعے سے ہمیں اہم سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم علماء سے جڑے ہوئے ہیں بے شمار فتنوں سے محفوظ ہیں، اور جیسے علماء سے کٹیں گے لوگوں کا ہمیں اچک لینا نہایت آسان ہوگا. کب کس فتنے کے اندر ہمیں لپیٹ دیں گے ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اسلام کے نام پر جہاد کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں
کون فتنہ پرور آیا اور اس نے آپ کے ذہن کے اندر زہر ڈال دیا اور فساد کو جہاد کا نام دے دیا اس نے. تو عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا کیا؟ کوفہ، بصرہ، شام اور مصر کے علاقوں کا رخ کیا اور وہاں کے لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، آل بیت کے متعلق کافی ابھارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا اس سے زیادہ اس خلافت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ یہ تینوں کے تینوں جو ہمارے خلیفہ رہ چکے ہیں، حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کا انہوں نے غصب کیا. اور خصوصی طور پر جو ابھی ہمارے خلیفہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو کسی طور پر ہمارے خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے. ان کا اپنا کردار ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا خلیفہ بن سکے، اور ان کے اوپر جھوٹے الزامات کی ایک لمبی فہرست تیار کر کے لوگوں کے ذہن میں بھر دی. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہر موقع پر اپنے ذاتی مال سے جنت خریدنے کی کوشش کی تھی، چاہے مدینہ پہنچنے کے بعد بئر روما کو خرید کر لوگوں کے لیے صدقہ کرنے کا معاملہ ہو، چاہے مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہو، یا غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالنے کا معاملہ ہو، جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لائے گئے سونے کے ان اشرفیوں کو الٹ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور بار بار یہ جملہ دہرا رہے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تب بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے جنت پکی کر لی ہے، آج کے بعد ایک بھی عمل نہ کریں تب بھی ان کے لیے جنت پکی ہے. اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا الزام لگایا؟ انہوں نے مالی غبن کا الزام لگایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ نعوذ باللہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدے اور مناصب سونپ دیے ہیں، بیت المال کے اندر غبن کر لیا ہے، گھوٹالہ کر لیا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کو بھڑکایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. اور یہاں تک کہ مختلف علاقوں سے آ کر یہ مدینے کے اندر جمع ہونے لگے. 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا. انتہائی اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تاکہ اصل اس تاریخ تک آپ کو پہنچا سکوں جہاں سے یہ فتنہ اس امت کے اندر داخل ہوا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باغیوں نے قتل کر ڈالا. اب ان کو ڈر تھا کہ جو اگلے خلیفہ ہوں گے وہ اگر ہمارے فیور کے نہ ہوئے تو سب سے پہلے ہمارا خاتمہ کریں گے، ہمیں قصاصاً قتل کیا جائے گا. اس لیے جو اگلا خلیفہ ہونا چاہیے وہ ہمارے نظریے کا ہونا چاہیے یا ان کو ہماری حمایت حاصل ہونی چاہیے تاکہ ہم محفوظ رہیں. ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کے بارے میں جلدی یہ سوچے نہ. اس کے لیے کافی انہوں نے کوشش کی، کئی صحابہ اکرام کے خلاف، کئی صحابہ اکرام کے پاس گئے کہ آپ خلافت قبول کر لیں. ابھی ہم نے کہا کہ صحابہ اکرام دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے، خلافت کے لیے مر مٹنے والوں میں سے نہیں تھے. جن کے پاس گئے سب نے انکار کیا کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا. بعض صحابہ اکرام کو تو تلوار کی نوک پر کہا کہ آپ کو بننا ہے، کہا کہ جان چلی جائے لیکن خلیفہ نہیں بننا. میں نے یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ میرا جو درس چل رہا ہے عظمت صحابہ سیریز والا اس کے اندر بیان کیا ہے. آپ وہاں پر جا کر سنیں تفصیل کو کہ کیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا. بالآخر مجبوری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی حفاظت کے لیے خلیفہ بننا قبول کیا، وہ بھی مجمع عام میں مسجد کے اندر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حالت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. ایک خلیفے کا قتل ہو چکا ہے. ایک خلیفے کا قتل ہونا معمولی چیز نہیں ہے. اس زمانے میں امت مسلمہ کے وہ سردار ہیں. ایک آج کے زمانے میں کسی ملک کا سربراہ اگر مار دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ ذرا غور کریں کہ کسی ملک کے پرائم منسٹر کو، راشٹرپتی کو اگر کسی نے قتل کر دیا ہو تو حالات کیا ہوں گے؟ تو اسی طرح وہ صرف ایک ملک کے نہیں تھے بلکہ پوری امت مسلمہ کے
امیر تھے، سردار تھے، خلیفہ تھے، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ مدینے کا ماحول بڑا پرخطر ہے، ابھی زہر آلود ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے مدینہ چھوڑنا شروع کر دیا کہ ابھی مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، انہی بلوائیوں کا غلبہ ہے جنہوں نے ابھی ایک خلیفے کو قتل کیا ہے۔ اس موقع پر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، بعض صحابہ کرام کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو آپ قتل کریں، قصاصاً ان کو قتل کیا جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی اگر ان کے خلاف قصاص کا حکم نافذ کرنا اتنا آسان ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا معاملہ ہی پیش نہیں آتا، لیکن معاملہ اتنا آسان تھا نہیں جتنا کسی کو لگ رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا صحابہ اکرام کے مابین کہ ان قاتلین عثمان کا قصاص لینا ہے، بس اختلاف کی نوعیت یہ تھی کہ کب قصاص لیا جائے۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ ابھی فوراً قصاص لیا جائے، اور ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ اس کو مؤخر کیا جائے، بھی حالات سازگار نہیں ہے۔ یہ اجتہاد تھا، اور اس اجتہاد میں اگر وہ درست رائے تک پہنچے ہو ڈبل اجر ملے گا، اگر درست رائے تک نہ بھی پہنچے ہو تب بھی ایک اجر ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اس لیے ان صحابہ اکرام کے خلاف کسی بھی طرح کا زبان طعن دراز کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے فوراً قصاص کا مطالبہ کیا، اور نہ ان کے خلاف جنہوں نے قصاص کے معاملے کو مؤخر کیا۔ کسی کے بھی خلاف ہمیں فیصل بننے، جج بننے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ غلط تھی، یہ صحیح تھی، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملات میں ہمیں دخل اندازی دینے سے منع فرمایا۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا چرچا ہو تو اپنی زبان کو تم کنٹرول رکھنا، خاموش رکھنا۔ بہرحال اس موقع پر عبداللہ بن سبا یہودی کو اچھا موقع ملا اپنے باطل افکار و نظریات کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور آل بیت کے بارے میں ایک جماعت کے یہاں، بلکہ ہر ایک کے دل میں آل بیت کی محبت موجود ہے، یہ فطری طور پر، لیکن ایک جماعت کے یہاں جو اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے درمیان آل بیت کی محبت کو داخل کر کے دوسرے صحابہ اکرام کے متعلق بدظن کرنے کا اچھا خاصا موقع ملا۔ جنگ جمل، جنگ صفین کا واقعہ، اور خود پھر بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور پھر ان کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور پھر انہوں نے جو تنازل اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام متحد ہو گئے۔ یہ واقعات جو تسلسل کے ساتھ پیش آئے، عبداللہ بن سبا یہودی کو اچھا خاصا موقع ملا لوگوں کے ذہن میں یہ زہر ڈالنے کا کہ یہ خلافت کا حق فقط اور فقط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ان تینوں نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، پھر ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حق کو غصب کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح وصیت کا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دی تھی، اللہ کے رسول کی وصیت کا صریح انکار کیا ہے، اللہ کے رسول کی وصیت کی دھجی اڑائی ہے۔ اس وجہ سے جو بھی اللہ کے رسول کی وصیت کو ٹھکرانے والے ہیں سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں بچا ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ نص اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ ان کے مطابق قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت کے اندر خلافت کا حق فقط اور فقط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
ان صحابہ اکرام نے ان آیتوں کو پہلے حذف کیا، ان آیتوں کو قرآن سے ڈیلیٹ کیا تاکہ لوگوں تک یہ قرآن پہنچ ہی نہ پائے۔ ابھی ہم بیان کریں گے ان کے عقائد کے بارے میں دوسرے سیشن میں تفصیل کے ساتھ کہ کیا باطل عقائد یہ اپنے دلوں کے اندر چھپائے ہوئے رکھتے ہیں اسلام کے مسلمہ عقائد کے بارے میں، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ان تمام چیزوں کو۔ تو انہوں نے کیا یہ لوگوں کے ذہن میں راسخ کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹھکرایا ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بنایا جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ صراحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، لیکن ان تمام صحابہ اکرام نے اتفاق کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹھکرا دیا، اور جس وجہ سے سب کے سب یہ کافر ہو گئے۔ چنانچہ ان روافض کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اے صحابہ اکرام سب کے سب کافر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت، ان کی امامت کا انہوں نے انکار کیا ہے، اور یہ امامت اللہ کی طرف سے نصاً بیان کی گئی تھی، اللہ کے رسول کی طرف سے وصیت کی گئی تھی۔ اس وجہ سے جو بھی اس ولایت کو تسلیم نہیں کرتا وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے۔ جو بھی نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں بلا فصل، ایسا شخص کافر ہے۔ اس لیے اگر آپ کو پوچھا جائے کہ روافض کی تعریف کیا ہوگی، مختصر لفظوں میں اگر کہیں تو یہ کہا جائے گا کہ ہر وہ شخص جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ کے رسول کے وصی تھے، وصیت کیا گیا تھا ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی طرف سے، اور بعد میں اس وصیت کو تمام صحابہ کی طرف سے ٹھکرایا گیا اور ابو بکر صدیق کو انہوں نے خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس وجہ سے جو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے بعد ولی اور خلیفہ تسلیم نہیں کرتا وہ کافر، چاہے وہ صحابہ ہو، تابعی ہو، یا قیامت تک آنے والے لوگ ہو۔ اگر اللہ کے رسول کے بعد کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل تسلیم نہیں کرتا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حق غصب کیا ہے انہیں ظالم اور غاصب نہیں مانتا، تو ایسا شخص کافر ہے۔ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ رافضی ہے، وہ آج کے دور میں اسے شیعہ بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ رافضی ہے۔ تو رافضی یا رافضیت کی مختصر تعریف یہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ رافضی ہو اور وہ صحابہ اکرام کے تعلق سے حسن ظن رکھتا ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ مانے، پہلا خلیفہ نہ مانے، اور ایسے انسان کو بھی وہ مسلمان سمجھتے ہوں، ایسا بندہ رافضی نہیں ہو سکتا۔ روافض کے اندر درجات ہے، جو زیدیہ کا فرقہ ہے یہ سب سے کم گمراہ فرقہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ مانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، لیکن ان کی خلافت کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ غاصب تھے، ظالم تھے۔ اس کے باوجود یہ شیخین سے افضل قرار دیتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس وجہ سے یہ بھی گمراہ قرار پائے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شیخین سے افضل سمجھتا ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کسی کو بھی دنیا کے اندر، تو وہ شخص کیا ہے؟ ضال اور مضل ہے، گمراہ ہے وہ۔ بہرحال یہ روافض کے گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے نس نس میں، رگ رگ کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہے ہمارے۔ امامت کا عقیدہ جو آپ سنتے ہوں گے اس سے مراد یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد امام ان کو ہونا چاہیے تھا، اللہ کے رسول کے بعد ولایت کا عقیدہ آپ سنتے ہوں گے، ولی ان کو بننا چاہیے تھا، خلیفہ ان کو بننا چاہیے تھا، اور یہ اسلام کے ارکان میں شمار کرتے ہیں۔ ایمان کے ارکان جو آپ کے یہاں ہے نا 6 ارکان، ان کے یہاں اہم رکن کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر ایمان لانا۔ بلکہ بعض روافض کے یہاں
باضابطہ جو کلمہ شہادت ہے جس سے ایک شخص اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اس میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ کہنا کافی نہیں ہے. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے بارے میں بھی اسے شہادت دینی پڑے گی، تب وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا، ورنہ وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. صرف اللہ اور اس کے رسول کی شہادت کا اقرار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ان روافض کے نزدیک. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا جب تک اقرار نہ کرے تب تک وہ مسلمان نہیں ہے. یہ جو زہر لوگوں کے اندر انہوں نے ڈالا، اور آج تک بہت سارے لوگ سادہ لوح قسم کے ان کے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ آخر چند شبہات کی بنا پر، چند صحیح احادیث سے، یا بعض موضوع اور من گھڑت احادیث سے ان لوگوں کے ذہن میں یہ زہر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے کہ حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ بننا چاہیے تھا اللہ کے رسول کے بعد. یہاں تک کہ ہمارے اہل سنت میں سے، بلکہ اہل حدیثوں میں سے بھی بعض لوگ جب یہ حدیثیں سنتے ہیں کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. ہم کہتے ہیں ہاں یقیناً موجود ہے. کہتے ہیں جب اس طرح کی حدیثیں موجود ہے تو بات تو روافض کی صحیح ہے، شیعوں کی بات صحیح ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ بننا چاہیے تھا. ایسے وقت کم ہے اس لیے 2-4 حدیثوں کا میں انتخاب کروں گا جن سے لوگوں کے ذہن میں یہ زہر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے تھا. سب سے مشہور حدیث اس سلسلے میں جو وہ پیش کرتے ہیں وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ایک دم بالکل صحیح حدیث ہے یہ، اس کی صحت کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہارون علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کا وہی مقام ہے میرے دور میں. الا انہ لا نبی بعدی. بس فرق یہ ہے ان کے درمیان اور میرے درمیان کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے ہارون علیہ السلام بھی نبی بنائے گئے اللہ کی طرف سے. آپ کو نبوت نہیں مل سکتی کیونکہ میں آخری نبی ہوں. کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث کے الفاظ پر اللہ کے رسول نے خود بیان کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ہارون علیہ السلام کا جو مقام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا وہی مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول کے زمانے میں. تو ہارون کون تھے؟ ہارون سے بڑا کوئی تھا؟ ہارون علیہ السلام سے بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے نائب کون تھے؟ ہارون علیہ السلام. لہذا اللہ کے رسول کے نائب کون ہوں گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر نبوت بھی ملتی نا تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے نبوت آپ کو نہیں مل سکتی. لیکن جو مقام تھا ہارون علیہ السلام کا، آپ کا وہ مقام ہے. اور حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر. لہذا یہ حدیث اس بات کے لیے نص سے صریح ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا. اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اس لیے آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ حقیقت میں معاملہ یہی ہے جو بیان کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، لیکن اس کا وہ سیاق نہیں ہے جسے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں. حدیث کا سیاق کیا ہے اسے غور سے سنیں. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تھی. اس کے پیچھے ایک قصہ ہے. اس قصے کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو اس حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہوگا. اس قصے کو جب سمجھیں گے تب اس حدیث کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھنے میں آئے گا کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ جتنے مسلمان ہیں سب کو اس جنگ میں
حاضر ہونا ہے. کوئی اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا الا کہ کسی کے پاس شرعی عذر ہے تو وہی رہ سکتا ہے. مدینے میں کن لوگوں کو رہنے کی اجازت ملی؟ جو چھوٹے بچے تھے, عورتیں تھیں, یا بوڑھے لوگ تھے, یا بیمار تھے, جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے, جن کو رخصت مل گئی جنگ میں عدم شرکت کی. اور 3 صحابہ اکرام تھے جن کے اوپر جنگ میں شرکت نہ کرنے کی بنا پر سزا نافذ ہوئی, 50 دن تک ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا. وہ کون تھے 3 صحابہ اکرام؟ ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے علاوہ مدینے میں صرف اور صرف منافقین تھے, جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں موجود ہے. صحابہ اکرام میں سے جو جنگ کے اندر شرکت رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں, ایک بھی صحابی ان 3 کے علاوہ موجود نہیں تھے مدینے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کسی جنگ میں جاتے یا حج کے لیے, عمرے کے لیے نکلتے, مدینے سے باہر سفر کرنے کے لیے جاتے, اور کئی دن تک یہ اندیشہ ہوتا کہ مجھے مدینے سے باہر رہنا پڑے گا, تو مدینے کے اندر کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے. اور مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کو یہ ذمہ داری عطا کی. ہمیشہ ایک ہی صحابی کو نائب بناتے رہے ایسا نہیں تھا. یہ آخری غزوہ تھا اللہ کے رسول کی زندگی کا, غزوہ تبوک. اس سے پہلے جتنے غزوات ہو چکے تھے ان غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو شرکت کے لیے مجبور نہیں کیا تھا. اس غزوے میں تمام کو مجبور کیا گیا تھا. اس لیے دوسرے غزوات میں مدینے کے اندر صحابہ اکرام کی بھی اچھی خاصی تعداد ہوتی تھی, جن کے اوپر اللہ کے رسول کسی ایک کو نائب مقرر کر کے جاتے. تو دوسرے غزوات میں جن کو اللہ کے رسول نے نائب مقرر کیا تھا, ان کو کن پر نائب مقرر کیا گیا؟ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد کے اوپر ان کو نائب مقرر کیا اللہ کے رسول نے. تو ان کا نائب مقرر ہونا افضل ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن پر نائب مقرر کیا تھا اللہ کے رسول نے ان سے. کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن پر نائب مقرر کیا گیا ہے؟ ایسے لوگوں پر جو جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے, جو معذور ہیں, جن کے اندر طاقت ہے, کسی کو اجازت نہیں مدینے میں رہنے کی. تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر افسوس ہوا, انہیں کافی خواہش جگی کہ سب جا رہے ہیں اور مجھ جیسا بہادر انسان ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہنے والا ہے, ان بیمار اور کمزور لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہے, مجھے جنگ کے اندر شرکت کی اجازت نہیں ملے گی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں جنگ کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ شرکت کرنے کی خواہش کیسی ہوتی تھی. مرے جاتے تھے سب کہ کسی طرح کسی بھی جنگ میں اللہ کے رسول کے ساتھ پیچھے نہ رہوں. جب صحابہ اکرام کی سیرت بیان کی جاتی ہے, خصوصی طور پر اس نقطے کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے جنگوں میں شریک رہے. کوئی صحابی چاہتا نہیں تھا کہ میں پیچھے رہ جاؤں, اور ایسے موقع پر کون چاہے گا کہ جہاں مدینے میں صرف اور صرف معذور قسم کے لوگوں کو رہنے کا موقع مل رہا ہے, اور وہاں پر کسی کو کہا جائے کہ آپ بھی رہیں یہیں پر, آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کافی افسوس ہوا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, بچوں اور عورتوں کے ساتھ. جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا درد بیان کیا کہ اللہ کے رسول اتخلفونی فی الصبیان والنساء, یہ بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دلاتے ہوئے, تسلی دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہارون علیہ السلام کا جو مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں, وہی مقام آپ کا بھی ہو میری زندگی میں. یعنی آپ میرے نائب ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلے, بلکہ آپ میرے قائم مقام رہیں گے مدینے میں جب تک میں مدینہ واپس نہیں آ جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے تسلی دیتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ کہا تھا, اگر کسی کو اپنا نائب مقرر کرنے کی وجہ سے ان کو خلیفہ منتخب کرنا ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حجۃ الوداع کا موقع آیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ یمن میں تھے, مدینے میں نہیں تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر نہیں کیا تھا اللہ کے رسول نے, کسی دوسرے صحابی کو نائب مقرر کیا.
تو دوسرے موقعوں پر اس کے بعد بھی کئی مرتبہ، غزوہ تبوک کے بعد بھی کئی مرتبہ نائب مقرر کرنے کا معاملہ آیا ہے۔ اگر نائب مقرر کرنے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق ہو گئے تو وہ تمام صحابہ اکرام جن کو ان کے بعد نائب مقرر کیا تھا اللہ کے رسول نے مدینے کے اندر اپنا، وہ بدرجہ اولی خلافت کے مستحق ہوئے، ہے یا نہیں؟ اگر یہی دلیل ہے نائب مقرر کرنا خلافت کے دلیل کی، تو جن تمام صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے نائب مقرر کیا ہے مختلف موقعوں پر، خصوصاً اس غزوے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی دوسرے موقعوں پر اللہ کے رسول نے جن کو نائب مقرر کیا، ان کو تو بدرجہ اولی خلیفہ بننا چاہیے، تو پھر ان کی خلافت کا بھی آپ ہی کریں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری غزوہ، آخری سریہ بھیجا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا، جس کے اندر کبار صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار کن کو مقرر کر رہے ہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کو مدینے میں رکنا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس لشکر کو اللہ کے رسول نہیں بھیج سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا کام یہ کیا کہ اس لشکر کو روانہ کیا جائے۔ جب روانہ کر دیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں موجود ہے، جس لشکر کے امیر کون ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جا کر ان سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو عمر کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں مدینے کے اندر، اس لیے کہ حالات بڑے پرخطر ہیں، کچھ لوگوں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، کچھ لوگوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے، تو حالات بڑے پرخطر ہیں، اس لیے اگر عمر کو میرے پاس چھوڑ دیں تو آپ کا رحم و کرم ہوگا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر کو آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور باقی صحابہ اکرام کو لے کر نکلے ہرقل کی جانب۔ تو اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنا مدینے میں نائب مقرر کیا تھا، اس وجہ سے خلیفہ وہ ہوں گے، تو پھر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلیفہ ہونا چاہیے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ اللہ کے رسول نے آخری سپہ سالار انہی کو مقرر کیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر نہیں کیا تھا، کیونکہ یمن میں تھے، جن کو مقرر کیا تھا ان کو خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ تو یہ اگر دلیل آپ کی ہے تو یہ دلیل انتہائی کمزور دلیل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ایک نبی کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی، تو یہ تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو نہیں دی تھی، یہ تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تشبیہ دی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا تعامل کیا جائے یہ مسئلہ پیش آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا، کن سے؟ ابو بکر و عمر سے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا؟ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشورہ آیا کیا؟ کہ ہر ایک کو قتل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس موقع پر، اخبرکم عن صاحبیکم مثلک یا ابا بکر کمثل ابراہیم اذ قال فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم ومثل عیسیٰ اذ قال ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ کی مثال ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فمن تبعنی فانہ منی، جو لوگ میری اتباع کریں گے وہ مجھ سے ہیں، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کریں گے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ان کو عذاب میں گرفتار کر دے، بلکہ کہا ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اے اللہ جو میری نافرمانی کریں گے تو ان کے بارے میں غفور الرحیم ہے۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے نافرمان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ تو عذاب کے اندر مبتلا کر دے، بلکہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے مغفرت کا حوالہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال اے ابو بکر آپ کی طرح ہے۔ آپ کی مثال کن کی طرح ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، جنہوں نے کیا کہا تھا
ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر اللہ تو معاف کر دے ان کو تو تو عزیز و حکیم ہے۔ تو اس میں رحمت کا پہلو کیا ہے؟ غالب ہے کہ اللہ تو عذاب میں مبتلا نہ کر۔ تو دو نبیوں کی مثال اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ کیا یہ عمر آپ کی مثال نوح علیہ السلام کی طرح ہے، جنہوں نے کیا کہا تھا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ دنیا کے اندر کسی کافر کو مت چھوڑنا، ایک ایک کو چن چن کر تو تہس نہس کر دینا۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو اللہ کے رسول نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کہ آپ کی مثال کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی طرح ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جنہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب کا اللہ رب العالمین کے سامنے درخواست رکھی تھی کہ اللہ ان تمام لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ تو کہا کہ ابو بکر آپ کی مثال ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور عمر آپ کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی طرح اور نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشبیہ اللہ کے رسول نے ایک نبی کے ساتھ دی ہے، تو اللہ کے رسول نے ابو بکر و عمر کو بھی دو نبیوں کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ اس وجہ سے اگر خلافت پر دلیل آپ لے رہے ہیں تو خلافت پر دلیل ابو بکر و عمر کی بھی بنتی ہے تب۔ تو حقیقت میں یہ حدیث انت منی بمنزلۃ ہارون بن موسیٰ، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں کہیں سے بھی دلیل نہیں ہے۔ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا، نہ دوسرے صحابہ اکرام نے یہ سمجھا۔ اگر انہوں نے یہی سمجھا ہوتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے آج خلیفہ ڈکلیئر کر دیا، تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے افراد، وہ تو کم از کم کہتے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو ہی خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، پھر کسی دوسرے کو آپ خلیفہ کو منتخب کرتے ہیں؟ اور یہاں موقع کیا ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر صحابہ اکرام جمع ہیں، انصار کی طرف سے کیا مطالبہ آیا؟ ایک امیر ہماری طرف سے، ایک امیر آپ کی طرف سے۔ کسی نے بھی نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے تو غزوہ تبوک کے موقع پر ہی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوں گے، تو پھر یہ آپ خلافت کے لیے کیوں بحث کر رہے ہیں کہ کن کو خلیفہ منتخب کیا جائے؟ کسی نے کہا؟ کسی ایک بندے کی طرف سے نہیں کہا گیا، بلکہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو تمام کے تمام صحابہ ٹوٹ پڑے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ اور جب ان کی بیعت ہوئی تو کسی بھی طرف سے کسی دوسرے نام کا کوئی اعلان نہیں ہوا، اعلان تو دور کی بات، کسی کے وہم و گمان میں بھی کوئی دوسرا نام نہیں آیا۔ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی کسی کی طرف سے کسی دوسرے نام کی فرمائش ہوئی ہو کہ نہیں ان کی جگہ پر ان کو خلیفہ بنا لیا جائے۔ بیعت ہونے سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیا تھا، لیکن بیعت جب شروع ہو گئی تو کسی نے بھی ذرہ برابر تأمل نہیں کیا اور فوراً سب ٹوٹ پڑے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ لہذا یہ دلیل کسی بھی صورت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ دوسری حدیث جسے یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، حدیث الثقلین کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ چنانچہ ابن المطہر الحلی نام کا ایک شیعہ عالم ہے، اس کی ایک کتاب ہے منہاج الکرامہ، اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا، انی تارک فیکم
मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती वलन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौद वक़ाल अहल बैती हुम कसफीनति नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरिक। ये अल्लाह के रसूल की हदीस ये इब्नुल मुतहिर अल हिल्ली मिनहाजुल करामा के अंदर नकल करता है, और उसके बाद इससे इस्तिदलाल करते हुए कहता है हादा यदुल्लु अला वुजूब तमस्सुक बिक़ौलि अहले बैतिही व अलीयुन सय्यिदुहुम फयकूनु वाजिबत्ता अलल कुल फयकूनु हुवल इमाम। ये इब्नुल मुतहिर अल हिल्ली की किताब की इबारत है। क्या कहता है ये कि ये हदीस बिल्कुल सरी है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी के अंदर ही अहले बैत की इताअत को वाजिब करार दिया था, और अहले बैत के अंदर सरदार कौन है? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लिहाजा इस हदीस की रूह से, जो हदीस थक़लैन के नाम से मशहूर है, इस हदीस की रूह से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम करार पाते हैं। हदीस के जो अल्फाज अभी हमने पढ़े, इसका माना क्या है? जो ये शिया आलिम नकल करता है, हालांकि ये हदीस कुछ सही है और कुछ इसने अपनी तरफ से इजाफा किया है। अभी हम बयान करेंगे कि कौन कौन से अल्फाज इसने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू, मैं तुम्हारे दरमियान कुछ चीजें ऐसी छोड़ के जा रहा हूं कि अगर तुम इन्हें पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो। एक नंबर पर किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, और दूसरे नंबर पर इतरती, मेरा खानदान है, अहल बैती, इतरा से मुराद क्या है? आले बैत है। उसके बाद कहते हैं लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। ये दोनों चीजें, कुरान और आले बैत, ये दोनों जुदा नहीं हो सकते, यहां तक कि दोनों साथ में हौज़े कौसर पर क़यामत के दिन मेरे पास आएंगे। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि आले बैत ये सफीने नूह की तरह है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गया था नजात पा गया था, जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार नहीं हुआ था क्या हुआ था? गर्काब हो गया था, डूब के मर गया था। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इनके साथ होंगे वो फितनों से नजात पा जाएंगे, गुमराह नहीं होंगे, और जो इनके खिलाफ होंगे वो सब के सब हलाको बर्बाद हो जाएंगे। कहते हैं कि आले बैत में सरदार कौन थे? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लिहाजा उनकी इताअत वाजिब हुई और उनको खलीफा मानना, इमाम मानना भी वाजिब हुआ। एक और शिया आलिम है जिसका नाम अबू जाफर अस-सदूक है, वो भी इसी हदीस से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत पर नस कहता है कि ये लफ्ज बिल्कुल सरीह दलील है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा होना चाहिए था। एक और शिया आलिम है जो बड़ा राफिदी और खबीस किस्म का था, इब्न ताऊस के नाम से। इस हदीस को सकलैन के नाम से जो मशहूर हदीस है, इसको नकल करके कहता है कि यह हदीस बिल्कुल मुत्तफक अलैह सही है, हालांकि ये झूठ है। इसके अल्फाज बहुत सारे ऐसे हैं जो गढ़े गए हैं, और जिन लोगों ने गढ़ा है वो सब के सब राफिदी है। जिन लोगों ने गढ़ा है इसकी सनद के अंदर जो भी ज़ईफ किस्म के रुवात मिलते हैं सब के सब कूफी रुवात है और सब के सब राफिदी है। तो ये भी इब्ने ताऊस भी इसी हदीस को दलील बनाकर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत के लिए नस करार देता है। हालांकि ये हदीस असल में सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। असल ये हदीस हदीस-उस-सकलैन जो मशहूर है, ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। और सही मुस्लिम के बारे में आप जानते हैं कि कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब कौन सी है? सही बुखारी, उसके बाद सही मुस्लिम। सही मुस्लिम के अंदर इस हदीस के अल्फाज आप सुने, गौर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीने के दरमियान खुम नामी जगह पर, एक जगह है मक्का से वापसी के मौके पर हज्जतुल विदा के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम, जो गदीर खुम के नाम से मशहूर है, वो हदीस इसके बाद में बयान करूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इंटरवल के लिए रुकेंगे, चाय नाश्ते के लिए इंशाल्लाह। ये हदीस गदीर खुम जो मशहूर है वो भी मनगढ़ंत हदीस है।
اصل لفظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم سے وہ لفظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خم کے چشمے پر کھڑے ہوئے جو مکہ سے نکلنے کے بعد مدینے کے راستے میں ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا. اس میں کیا کہا؟ الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. اے لوگوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک بشر ہی ہوں, قریب ہے کہ میری وفات ہو جائے, اللہ رب العالمین کی طرف سے دعوت آ جائے اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں, یعنی میری وفات کا وقت بڑا قریب ہے. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْن, اسی وجہ سے یہ حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں, وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ. جن میں سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. اس کے اندر ہدایت اور نور موجود ہے, لہذا تم کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کا تذکرہ کرنے کے بعد حدیث کے جو الفاظ ہیں کہتے ہیں فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ. کتاب اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ابھارا, صحابہ اکرام کو کافی ترغیب دی, اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو دوسری چیز تھی ثقلین کے بعد میں جو کہا ہے, وہ اس حدیث کے اندر دوسری چیز کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کو کیا کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو میں سے ایک چیز کا تذکرہ کیا, اور پھر اس کے بعد چند وصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وہ وصیتیں کیا تھی؟ اب ان وصیتوں کا تذکرہ ہے. وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا ہے, أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي, أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. اہل بیت کے بارے میں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں, اہل بیت کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں, اہل بیت کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. یہ جملہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. راوی حدیث کہتے ہیں فقال له حسین ومن اہل بیتہ, کہ اہل بیت میں سے کون ہے؟ تو کہا یا زید الیس نساء اہل من بیتہ, اے زید ابن ارقم کیا اللہ کے رسول کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ تو کہا نساء من اہل بیتہ, اللہ کے رسول کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں, ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ, اہل بیت وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کے رسول کے بعد صدقہ حرام تھا. قال من هم, کہا کہ وہ کون کون سے ہیں؟ کہا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس کل ہؤلاء حرم الصدقہ, کہ وہ آل علی, آل جعفر, آل عباس اور آل علی ہے. آل علی, آل عقیل, آل جعفر اور آل عباس ہے. ان تمام لوگوں پر صدقہ اور زکوٰۃ کو حرام قرار دیا گیا تھا. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت کے تعلق سے وصیت کی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ تم ان کی اطاعت کرنا اور ان کی اطاعت تم پر واجب ہے. ابھی جو ابن المطہر الحلی نے جو لفظ ذکر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, یہ آل بیت اور کتاب اللہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں ساتھ میں آئیں گے. یہ من گڑھت جملہ ہے. یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا. صحیح مسلم کے اندر جو حدیث کے الفاظ ہیں ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا, اور صحیح مسلم کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے, بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اسی لفظ کے بارے میں وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَأَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. یہ جملہ کیسا ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جملہ ثابت نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے اہل علم نے, محدثین نے اس جملے کو ضعیف قرار دیا ہے
کہ یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر غدیر خم کے اندر بیان نہیں کیا تھا. لہذا یہ جملہ جب ثابت ہی نہیں ہے تو اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر استدلال کرنا ظاہر سی بات ہے کہ جائز نہیں ہے. پہلے حدیث ثابت ہوگی اور اس کے بعد اس سے کچھ استدلال کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ آل بیت کا اجماع حجت ہے، یہ سب مانتے ہیں، اور صرف آل بیت کا نہیں، پوری امت کا اجماع کیا ہے؟ حجت ہے، اور آل بیت بھی اس میں شامل ہے. اگر یہ حدیث الثقلین کے نام سے جو مشہور ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو تمام صحابہ اکرام موجود تھے، اگر یہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے بارے میں نص صریح ہوتی تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، یہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آل بیت کے نام ہی خلافت کو سپرد کر دیا تھا، ڈکلیئر کر دیا تھا. لیکن آل بیت نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ خلافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصیت کی آل بیت کے بارے میں تو ہمیں خلافت بھی نصیب کر دی تھی، سونپ دی تھی. بلکہ اس بارے میں آپ دیکھیں، میں آپ کو آل بیت میں سے حسن بن حسن رحمہ اللہ سے فضیل بن مرزوق نے سوال کیا، یہ آل بیت میں سے ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں فضیل بن مرزوق کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن حسن رحمہ اللہ سے سنا، ان سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا اور کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کہہ دیا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور یہ کہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ولایت مراد نہیں لی تھی، خلافت مراد نہیں لی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خلافت مراد لی ہوتی تو اللہ کے رسول صراحت کے ساتھ کہہ دیتے. یہ کون ہے؟ حسن بن حسن رحمہ اللہ، جو آل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خلافت مراد لی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات ڈکلیئر کر دیتے کہ میرے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوں گے. تو آل بیت نے خود اس حدیث سے نہیں سمجھا تھا کہ یہ حدیث آل بیت کے لیے ولایت کے لیے نص صریح ہے. اسی طرح عبداللہ ابن حسن، جو حسن ابن حسن کے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں لو كان الامر كما يقولون ان الله ورسوله اختار عليا لهذا الامر وللقيام على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان علي لاعظم الناس خطية وجرما في ذلك اذ ترك امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما امره. کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کا یہی معنی ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈکلیئر کر دیا تھا کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، تو سب سے بڑے تو مجرم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پاتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن حسن، جو آل بیت میں سے تعلق رکھتے ہیں. کہتے ہیں اگر اس حدیث کا یہی معنی ہوتا تو آپ گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑے مجرم قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سمجھی. اللہ کے رسول نے ان کو خلیفہ بھی منتخب کر دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، سمجھ بھی نہیں پائے، اور سمجھے بھی تھے پھر بھی انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور پیچھے ہٹ گئے، ذمہ داری سے بھاگ کھڑے ہوئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت عطا کر دی تھی. ایک طرف یہ نصوص جس سے سلف میں سے کسی نے نہیں سمجھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ میں سے کسی نے نہیں سمجھا کہ خلیفہ منتخب ہونا چاہیے، نہ آل بیت نے سمجھا نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا. دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر کو حکم دیں میری جگہ پر کھڑے ہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کسی دوسرے کو کہے ابو بکر آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا پائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹس سے مس نہیں ہوتے اور کہتے انکن صواحب یوسف، تم یوسف والیاں ہو۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے سورہ یوسف کے اندر جس کی تفصیل ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، تم یوسف والیاں ہو اور مجھے بھٹکانا چاہتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹس سے مس نہیں ہوئی اور کہا کہ ابو بکر کو حکم دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ آخری نماز جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی وہ فجر کی نماز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ تمام صحابہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے متحد ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، اس امت کے اندر اختلاف نہیں ہوگا، انشاءاللہ ابو بکر صدیق کے پیچھے سب متحد رہیں گے۔ اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اور مؤمنین یہ گوارا ہی نہیں کریں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا خلیفہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو حدیثوں کے اندر نہیں، بے شمار حدیثوں کے اندر اس سے کہیں زیادہ صریح الفاظ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ولایت کے بارے میں بیان کر دیا تھا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ ان روایت کو بیان کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں جو درس ہوا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے بارے میں جو دلیلیں دی جاتی ہیں یا تو وہ انتہائی ضعیف ہیں، جو حدیث غدیر خم کے نام سے معروف ہے، وہ ضعیف اور موضوع روایت ہے، یا کچھ صحیح روایتیں ہیں جن سے وہ مفہوم مراد لیتے ہیں جن سے صحابہ کرام نے یہ مفہوم کبھی مراد نہیں لیا تھا۔ اس کے برخلاف جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا مقام دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صراحت کے ساتھ نام ڈکلیئر کر دیا ہوتا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوں گے، تو کسی کو کہنے کا موقع ملتا کہ لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں تھا، مجبوراً ابو بکر صدیق کو خلیفہ تسلیم کرنا پڑا کیونکہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا تھا، تو کیا کرتے؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب پوری امت مسلمہ کے اجماع سے ہوا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بالاجماع جب تک دنیا میں موجود رہے سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرنا ہوا، کیا کہتے؟ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ یہ لقب پوری امت میں اگر کسی کو ملا ہے تو صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ کسی نے بھی ان کی خلافت کے بارے میں کوئی نکتہ چینی نہیں کی، کسی دوسرے کا نام پیش نہیں کیا، اور بالاتفاق بالاجماع سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تسلیم کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ علماء نے ذکر کیا ہے اجماع کے باب میں کہ اس امت کے اندر پہلا اجماع جو قائم ہوا ہے وہ کون سا اجماع ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع۔ اور اگر سب سے بڑا اجماع قیامت تک علی الاطلاق کوئی اجماع ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں امت کے اندر اجماعی مسائل، لیکن دوسرے مسائل میں آپ کہہ سکتے ہیں، تھوڑی سی گنجائش نکال سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مخالفت کرنے والا تھا، ہم اس کا نہیں جانتے نام، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اجماع ہے، تو اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ظاہر ہوتی ہے کہ امت کو اختیار تھا، آپ جسے چاہیں انتخاب کریں اپنا خلیفہ، اور بالاتفاق سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا، منتخب کیا، اور کبھی بھی نہ ان کے دور خلافت میں اور نہ ان کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا ہو کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن کر ہم نے غلطی کی تھی۔ جیسے کہ انجینئر علی مرزا کیا کہتا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنا صحابہ کرام کی سب سے بڑی غلطی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام صحابہ کرام کے اوپر ایک بہتان ہے، جھوٹا الزام ہے۔ تو یہاں سے روافض کی شروعات ہوتی ہے، ان کے رگ و ریشے کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظالم ہیں، یہ خلیفہ نہیں ہے ہمارے،
اور انہوں نے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ٹھکرایا ہے اور اس حق کو غصب کیا ہے، اس وجہ سے یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ لہذا ان روافض کے یہاں صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ابھی ہم 10 منٹ کے لیے رکیں گے اور اسی مسئلے سے شروعات کریں گے کہ روافض کا عقیدہ کیا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں بیان کریں گے اور اس کے علاوہ دوسرے بے شمار اہم عقائد، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، دین کے اور دوسرے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے ان تمام مسائل کو ہم رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین فہم و بصیرت کی بنیاد پر ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔